غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں، مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہو۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں، تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے، اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں، استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح، سمجھ رہے بات؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں۔ مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا،
پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کہ شاور کھولے کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں، پورے جسم پہ پانی بہہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھی، شیمپو اور صابن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں، بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے۔ تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا۔ اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا، اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے، اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں۔ 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ دھونے کا حکم ہے قرآن مجید۔ البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا۔ اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے۔ سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا۔ فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری، مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں۔ مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر ہو گیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت۔ تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی افضل۔ تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے، بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں۔ سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے، اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیے، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں۔ تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں۔ صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسا ہو جاتا ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے، لیکن شاذ
قول ہیں, مرجوح قول ہیں, جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں, ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر, لہذا ان موزوں کے اوپر مسح ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. یہ وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ. وضو تو سب کو ہی کرنا آتا ہے, لیکن جو صحیح پراپر سنت طریقہ ہے نا اس سے لوگ وضو نہیں کرتے. نماز کا طریقہ تو بڑا لمبا ہے, اب وہ تو پوری کر کے دکھانا پڑے گا نا, تو وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ. وضو میں جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, تو کیا ہوا, وضو کا جو طریقہ ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں عجیب, نارملی تو سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو صحیح سنت طریقہ اس کو فالو نہیں کرتے. طریقہ یہ کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھے ہاتھ میں کیا لیا, پانی لے کے نلکے کو فوراً کیا کر دیا, چلو میں پانی لے کے. لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے, بند کرنا سنت. ارے بولو نا یار, تو کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا, تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے, نلکا بند. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کر دیتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے نلکے کو لیفٹ ہاتھ سے کھولا اور چلو میں پانی لیا اور فوراً نلکے کو کیا کر دیا, بہت زور سے بھی بند نہ کریں, اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے, بس آرام سے بند کر دیا. کیونکہ وہمی ہوں گے نا, وہ یوں کر کے کرتے رہیں گے, نلکے توڑ دیتے ہیں کہ بھئی ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن کہیں جہنم میں نہ پھینک دیں ہمیں, اس لیے پورے کوئی نمی بھی نہ آئے, تھوڑا سا بند کر دیں, ایک آدھ قطرہ ٹپکنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لیا آپ نے, منہ میں کلی کی, مسواک کی, مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے, غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, پھر بند کیا, پھر کلی, اس طرح. پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا, ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا کے اچھی طرح ناک کو صاف. نلکا پہلے وہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے, اب ناک کو اچھی طرح صاف کریں, سامنے والے کا خیال کریں. آئی بات سمجھ, سامنے تو یہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے سامنے, اس کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. تو چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا, اس کی رطوبتیں نکالی, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, دوبارہ پانی لیا, پھر اسی طرح ناک میں بولو بھائی ڈالا, اور نلکا اسی وقت جب چلو میں پانی بھر گیا, نلکا اسی وقت کیا کر دیا. اللہ نے دو ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے, تو پھر یوں کیا, پھر 3 دفعہ. 6 چلو پانی خرچ ہوا نا, چلو اسو کہتے ہیں, 6 چلو پانی خرچ ہو گیا. پھر آپ نے کیا کیا, نلکا کھولا لیفٹ ہاتھ سے, جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے, سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا. 3 دفعہ اس طرح کیا. اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو کہ دونوں ہاتھوں پہ کیا لے لو, نلکا کھول کے پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو اور فوراً نلکا کیا کر دو, بند کر دو, اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ عمل کتنی دفعہ کیا, نلکا ہر دفعہ میں بند ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جس ٹائم پہ نلکا کھلتا ہے تو جب تک وضو مکمل نہیں ہو جاتا بند ہونے کا نام نہیں لیتا. 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا. داڑھی ہے تو اس میں کیا کر لیا, بڑی داڑھی ہے, میری داڑھی ایسی, میں تو چلو سے پوری داڑھی دھو لیتا ہوں, چھوٹی سی داڑھی ہے تو داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے بازو کیسے دھونے ہیں, بازو دھونے کا بھی یہ طریقہ ہے. لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا, جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا تو یوں کیا. قرآن میں کیا ہے کہ قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. پتہ ہے دھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوگا, ختم کہاں ہوگا, پانی یوں نہیں بہانا, اس طرح بہانا ہے پانی, یہاں سے یوں جائے. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا جو رخ ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے, جب پانی اپوزٹ سائڈ میں جاتا ہے تو اسکن اچھی طرح گیلی ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. تو آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا. اس ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے, ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے ہو. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لو, دونوں ہاتھوں سے نلکا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے, کیونکہ اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے. اس طرح سے آپ نے دوسری دفعہ دھو لیا اور نلکا کیا کر دیا, بند. پھر تیسری دفعہ بھی ایسے ہی کیا. یہ جو ہوتا ہے نا یوں 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 کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کے نیچے, ایسے یہ نہیں ہوتا, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح وضو کیا کرتے تھے, غسل اسی طرح ہو جاتا تھا. تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے, لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا, دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا. ایک دفعہ دھل گیا, اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے, اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, سر کے بالوں کا مسا. سر کے بالوں میں جو یہ ہے یہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے, پیچھے لے گئے. ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے, ایک حدیث میں واپس لانا بھی. تو دونوں
طریقے ہیں مسح کے، صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا، کیا ہو گیا سر کا مسح. پھر انگلیوں کا، وہ کانوں کا، الاذنان من الراس، حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں؟ سر میں سے. کیا مطلب اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کان کا مسح کیا اور کانوں کی لو کا مسح کیا. گردن کا مسح بہت اختلاف ہے اس میں. احناف کے ہاں سنت، احناف بھی نہیں کہتے، افضل ہے، بہتر ہے. سنت کے لیے جتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے وہ گردن کے مسح پہ نہیں ہے، اس لیے احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بہتر ہے کر لو، سنت نہیں، زیادہ زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا. تو گردن کا مسح کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں بولو بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہاں کا مسح نہیں ہوتا، بعض لوگ پوری گردن کو یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو گردن کا مسح یہ جو یہاں سے کیا جاتا ہے، یہ پچھلے جانب سے ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے مسح جہاں بھی شریعت میں ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. تو ان کی رائے یہی تھی کہ اگر گردن کا مسح کرنا ہے تو گدی، گردن نہیں گدی کا مسح وہ یہاں سے کر لے. لیکن یہ کوئی نہ سنت موقدہ ہے نہ کوئی زیادہ تاکید ہے اس کی، کوئی کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک. تو اس کے بعد اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان سے بحث نہ کریں، ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ نہیں کرتے گردن کا مسح، بہت سے علماء فقہاء اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے، تو پاؤں میں بھی یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ الی الکعبین، انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا. تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں، دھوئیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں. بہت چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ کام. اور پھر نلکا بند کر دیں. پھر دوسرا پاؤں سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا، سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں. جیسے ہی دھل جائے تو میرا خیال ہے ایک مگہ پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے، ایک مگہ جو ہوتا ہے نا نہانے والا. لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا، ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ کم بختوں کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی. تو وہمی نہ بنے، اس طریقے سے وضو کریں، یہ سنت طریقہ ہے. اور قرآن میں بیان بھی یہی کیا کہ یہاں سے شروع کرو یہاں تک لے کے جاؤ. کافی زیادہ ہو گیا. چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا لحاظ یعنی تھوک اور ناک وغیرہ کپڑوں میں بدن پہ لگ جائے تو پاک ہوتے ہیں، نہ پاک ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھنے بلی اگر پاؤں چاٹنا شروع کر دے تو پاک رہے گا، بلی کا جھوٹا پاک ہے. ریح نکلنے کے باوجود نماز جاری رکھنا، کیا ریح خارج ہونے کی صورت میں شرمندگی سے بچنے کے لیے نماز جاری رکھی جا سکتی ہے؟ محمد عبداللہ: نہیں جی، نماز جاری نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ بغیر وضو آپ گویا کہ نماز کی صورت بنا رہے ہیں. یہ نماز کے ساتھ بہت زیادہ ایک قسم کی توہین ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ جب صف توڑ کے نکلیں تو ناک پہ ہاتھ رکھ لیں ایسے کر کے، تو تاکہ یہ وہم ہو کہ شاید نقصیر پھوٹی ہے، اس وجہ سے یہ شخص نماز صف توڑ کے جا رہا ہے. لیکن یہ کہ وہاں آپ کھڑے نہیں رہ سکتے. وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، منصور صاحب انڈیا سے، وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ او بھائی، یہ تو آپ نے پورا مطالعہ پاکستان کا پورا سوال پوچھ لیا ہے. وضو بہت ساری چیزوں سے ٹوٹتا ہے. پیشاب کے راستے سے پیشاب کا قطرہ نکل جائے، منی نکل جائے، مزی نکل جائے، کوئی بھی گندگی پیشاب کے راستے سے نکلے گی اس سے وضو ٹوٹے گا. قضائے حاجت کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہوا خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے. خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے، اگر خون نکلا اور اپنی جگہ پر ہی پر ہے، وہاں سے ہٹا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن خون نکل کے اپنی یعنی زخم والی جگہ سے سرایت کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح پیپ اگر زخم سے نکلی اور اپنی جگہ پر ہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنی جگہ سے سرک گئی اور ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں زخم نہیں ہے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. پٹی اگر آپ نے باندھی بھی ہے زخم کے اوپر تو پٹی کے اوپر جتنا بھی خون بہے گا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پٹی سے صاف جگہ پہ اگر وہ چلا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی خون نکل کے بہہ جائے گا یا پیپ نکل کے بہہ جائے گی تو وضو ٹوٹے گا. اسی طرح زوجہ سے ہم بستری کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور بس یہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے. نسوار رکھنے سے وضو کا حکم، کیا نسوار منہ میں رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اسلم نذیر سعودی عرب سے. اسلم بھائی، نسوار، پان، گٹکا اچھی چیزیں نہیں ہیں، منہ میں رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، تھو کرنے کی چیزیں ہیں. لیکن بہرحال اگر کوئی منہ میں نسوار رکھ لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ نماز سے پہلے اچھی طرح کلی کریں تاکہ اسمیل نہ آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے پیاز کی اسمیل کو برداشت نہیں کیا. تو نسوار اور یہ جو گٹکے مٹکے ہوتے ہیں ان کی تو اور زیادہ گندی بو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو خواتین کہتی ہیں نا چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں آنکھوں کا بھی پردہ ہے، آنکھوں کا بھی پردہ ہے، کیونکہ اٹریکشن ہے ہی آنکھوں میں. اٹریکشن کس میں ہے؟ بہت سے لوگ آنکھیں دیکھ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، بعد میں جب باقی چہرے پہ نظر پڑتی ہے اسی اسپیڈ سے واپس آتے ہیں، اسی اسپیڈ سے واپس آتے ہیں. تو اٹریکشن تو ہے ہی آنکھوں میں. آنکھیں نہ ہو تو چہرے کا کوئی حسن ہوگا؟ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، بہت پرانا ہو گیا، دوبارہ جلدی سے پارسل کر دیتا ہوں. یہ اس پہ کیا عورت کو اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کرنا چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے کراچی سے جا رہے تھے لاہور یا سرگودا کہیں جا رہے ہوں گے، تو انہوں نے واقعہ سنایا اپنے کسی دوست کا. وہ دوست بھی مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مولوی صاحب، ابھی زندہ
زندہ ہیں ویسے وہ تو، لیکن احتیاطاً اللہ پہلی مغفرت کر دے جو انہوں نے بیچاروں سے حرکت ہوئی. تو کہتے ہیں میرے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں نقاب پہن کے, آنکھیں کھلی ہوئی, ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. تو وہ خود اپنا واقعہ ہمارے دوست کو اور پھر دوست مجھے سنا رہے کہ یار وہ اب غلطی ہو گئی نا, انہوں نے پھر بتا دیا کہ یار میں بھی کس چکر میں پھنس گیا تھا. کہہ رہے میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں ٹرین میں اور وہ سامنے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. تو کہہ رہے وہ آنکھیں ایسی اٹریکٹیو تھیں, مجھے دل میں میرے طبیعت مائل ہوئی تو میں خدمتیں کر رہا ہوں. میں نے بتایا تھا نا جب بھی کوئی حج میں آپ جاؤ, عمرے پہ آپ جاؤ یا کہیں بھی سفر میں جاؤ تو خوبصورت عورت کی سب خدمت کرتے ہیں. کوئی خوبصورت انٹی آ جائے نا کہیں بھی, سارے مل جل کے اس کی خدمت کرتے ہیں. مردوں کی ایک ٹھڑک ہے, یہ ٹھڑک ہوتی ہے آدمیوں. تو اب وہ کہتے ہیں میں اس کی خدمت شروع کر دی, پانی لے کر آؤں آپ کے لیے, کھانا لے کر آؤں, بار بار پوچھ رہا ہوں. کہتے ہیں اب اتنی میں نے خدمت کی نا, اتنی خدمت, میرا خیال ہے اپنی ماں کی کر لیتے نا تو شاید بخشے ہو جاتے. اتنی خدمت کی. کہتے ہیں جب لاہور یا سرگودا قریب آنے والا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب تھوڑا بے تکلف ہو گیا نا, میں نے کہا اب تھوڑا سا لائن مارتے ہیں, فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں, پیغام بھیجتے ہیں. کوئی نکاح وکاح کا بھیجنے کا ارادہ ہوگا ان کا کہ چلو یار. تو اتنی خدمت کی. وہ خاتون بھی بڑی خوش کہ ماشاء اللہ یار. لوگ بلا وجہ کہتے ہیں مولوی ایسے, مولوی اتنی خدمت گزار مولانا. وہ مولوی تھے نہیں, یعنی داڑھی واڑی تھی ان کی. مولوی ہوتے بھی تو بھائی غلطی ہر ایک انسان ہر ایک سے ہو سکتی ہے نا. مولوی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کیا مطلب ہے پھر میں بعد میں. خیر, تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ لاہور میں کس سے ملنے جا رہے ہیں. یہ دیکھنا بھی چاہ رہے تھے نا کہ میرڈ بھی ہے یا نہیں, ایسا نہ وہ شادی شدہ نکلے تو ساری خدمت ضائع ہو جائے. کہہ رہے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں. اس نے کہا میرے نواسے کی شادی ہے, اس سلسلے میں لاہور جا رہی ہوں. پتہ چلا کسی کی نانی ہے یہ. تو میں نے کہا دھت تمہارے کی یار, میں بلا وجہ کسی کی نانی کی خدمت میں لگا ہوں. کہہ رہے اس وقت سے, اس کے بعد سے میرے جذبات ہی خدمت کے ختم ہو گئے. تو یہ فتنہ کہاں سے آیا بولو؟ آنکھوں سے آیا. اس لیے یہ جو چہرے کا پردہ ہے, جوان عورت یا آنکھوں کا پردہ, یہ ضروری ہے. آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نئے نئے سارے پردوں سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بیچاری بالکل ہی ایکٹر ہو, ناچنے گانے والی ہو, تو اس کو امت کے فقہا کے اختلاف سے ایک فیور دیا جا سکتا ہے کہ چلو یار سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تم سے مکمل پردہ نہیں ہوتا تو فی الحال اتنا کر لو کہ چہرہ اور ہاتھ کھول لو, باقی پورے جسم کو ڈھانپ لو. اس میں اختلاف ہے فقہا کا, اس اختلاف کا یہاں فیور دیا جا سکتا ہے. لیکن راجح قول جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط قول ہے وہ یہی قول ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک پوری باڈی کو ڈھانپے. مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے میں نا, وہ ہمارے مدرسے میں قریب میں ایک ہوٹل تھا, چرسیوں کا ہوٹل تھا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں پابندی تھی وہاں جا کے چائے پینے پر, لیکن جو مزہ وہاں جا کے چائے پینے پہ آتا ہے نا وہ اب تک کہیں آیا ہی نہیں. دو وجہ سے, ایک تو چرسیوں کا ہوٹل تھا, دوسرا پابندی تھی. تو جس کام پہ پابندی ہوتی ہے اس میں ویسے ہی زیادہ مزہ آتا ہے. تو ہم آنکھ بچا کے نکلا کرتے تھے اور چپکے چپکے چائے گرم گرم نا اس میں پرش میں ڈالی اور ایسے پی کے نکل لیے. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ, ہم لوگ دونوں نکلے. وہ لڑکا مدرسے میں طالب علم نہیں تھا, ملازمت کرتا تھا, جیسے مدرسے میں ملازمین بھی ہوتے ہیں نا, اس وقت تو لڑکا تھا, پورا آدمی بن چکا ہے. تو ایک خاتون گزری, اس کے کہیں کلائی کھلی ہوئی ہوگی, تو کہیں کلائی اس کی صرف کلائی کھلی ہوئی تھی, یعنی پورے برقعے میں ڈھکی ہوئی ہے, کلائی کھل گئی, اور وہ کلائی میں پتہ نہیں اس نے کوئی اپنی کلائی کے لیے یوں کیا ہوگا. وہ لڑکے کے جو حالت ہوئی ہے, وہ جو ٹھرکی میرے ساتھ, اب اس کو یاد نہیں ہوگا یہ واقعہ, اس لیے غیبت میں نہیں آتی یہ چیز. اس کی جو حالت ہوئی ہے, مجھے کہہ رہا ہے میرے تو ہاتھ پہ نظر پڑی ہے ایسا لہراتا ہوا. اس نے پھر جو نقشہ کھینچا, میں نے کہا مجھے کیوں خراب کر رہا ہے, نظر تیری پڑی ہے, مجھے کیوں خراب کر رہا ہے. کہہ رہا ہے یار ایسا اس کا یہ ہاتھ ہے, تو میں تو وہ دماغ میں نا اس کے بیٹھ گئی. وہ تو یہ اتنی چیزوں سے عشق سوار ہو جاتے ہیں, اتنی چیزوں سے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا سر سے لے کے پاؤں تک اپنی باڈی کو چھپائے, وہ چھپائے اپنے آپ کو, فتنہ نہ ہو. اب یہ یونیورسٹیوں میں خودکشیوں کے واقعات ہو رہے ہیں نا, ان میں اکثر واقعات ناکام عشق کے ہوتے ہیں. آپ ہسپتالوں میں جاؤ, جتنے لڑکے لڑکیاں, زیادہ تر خودکشیاں جوان لوگ کرتے ہیں, بوڑھے لوگ نہیں کرتے. آپ چلے جاؤ, حالانکہ مسائل جوانوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں یا بوڑھوں کے ساتھ ہوتے, لیکن خودکشی کا ریشو بوڑھوں میں کم ہے, جوانوں میں زیادہ ہے. اور جوان جو کر رہے ہوتے ہیں نا, ان میں بھی بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کرنے والے 1%, سمجھ رہے ہو, جاب لیس ہو گئے, یہ مسئلے ہو گئے, فلانے مسئلے, 1%. 99% جو لڑکے اور لڑکیوں میں خودکشی ہے وہ ناکام محبت, ناکام عشق. اور یہ عشق کیوں پیدا ہوا؟ بد نظری سے. کیوں بھائی, جب آپ کو اللہ نے حکم دے دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ مومنین سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو جھکائیں, تو جھکانا سیکھیں نا بھائی, کیوں نظر اٹھا رہے ہیں؟ اور یہ جو عمر ہے نا 13 سال سے لے کے 25, 26, 27, 28, 30 سال تک کی عمر, اس میں تو نظر کی حفاظت انتہائی زیادہ ضروری ہے. 30 سال کے بعد تھوڑا انسان کی ٹھڑک کم ہونا شروع ہوتی, اگر شادی شدہ ہو. شادی شدہ نہیں تو وہ بھی کم نہیں ہوگی. یہ جو عمر ہے تو بہت ڈینجرس عمر ہے, بہت, یہ عشق معاشقے کی عمر ہے.
30 سال کے بعد عشق نہیں ہوتا. اگر کوئی کہہ رہا ہے نا 40 سال کا مجھے عشق ہو گیا, شو مار رہا ہے. کیا کر رہا ہے یہ شو مار رہا ہے. 40 سال 50 سال کے بعد عشق نہیں ہوتا, محبت ہوتی ہے, عشق نہیں ہوتے. عشق معاشقے یہ 13 سال جب آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ انتہائی ابل رہا ہوتا ہے, وہ جو ہارمونز ہے نا 16 سال میں یہ ڈاکٹر کہتے ہیں انتہائی پیک پر ہوتے ہیں. یہ جو شہوت ہے نا انسان کی, جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہیں, جو ریسرچ ہے وہ یہ کہ 16 سال میں یہ انتہائی پیک پر ہوتے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ کیا قانون بنا رہی ہے, 16 سال میں شادی الاؤ نہیں ہے. پاگل کے بچے یہ سالے نہ شریعت کو مانتے ہیں نہ میڈیکل سائنس کو مانتے ہیں. خیر پھر ٹاپک چینج ہو گیا, بات کو جلدی سے سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خودکشیوں کے واقعات ہو رہے ہیں نا, یہ نظر کی حفاظت تو حکومت نے تو, ہم یونیورسٹیاں تو کو ایجوکیشن ہی ہیں, قانون بنتے رہیں گے. مجھے اور آپ کو اپنی جان پہ خود ترس کھانا چاہیے. وہ کیا ہے, نظر کی حفاظت. تو نوجوانوں کو چاہیے نظر کی حفاظت کرو میرے بھائی. تو معاشقی عشق شروع کہاں سے ہوتا ہے, نظر سے. آنکھیں, پھر اس کے بعد دل. حدیث سے یہ بات ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے. تو اس زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو بڑے زنا سے بچے رہو گے. اور یہ آسان ہے, نظر جھکا لینے میں کم تکلیف ہوتی ہے, نظر اٹھا لینا اس کے بعد تکلیفیں ہی تکلیف. اب وہ جو ٹرین میں جا رہے تھے, خدمتیں کر کر کے آدھے ہو گئے وہ بیچارے, شروع میں ہی نظر جھکا کے رکھتے تو یہ نوبت آتی, آخر میں جو ان کو جھٹکا لگا ہوگا ان کا دل چاہ رہا ہوگا ٹرین سے چھلانگ مار کے باہر گر جاؤں گا. اس سے بہتر وہ تھوڑی تکلیف تھی کہ نظر اٹھاتے ہی نہیں, فری نہ ہوتے اس سے. اگر نظر غیر اختیاری پڑ گئی تھی, تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بد نظری کرنے والا تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے. تو خیر, تو میں نے بیان جلدی سے میں ختم کرتا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی, فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اشکال ہوتا ہے بھائی, یہ نعمتیں تو شیر اور گدھے کو بھی ملی, آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں, زبان ان کے پاس بھی ہے. وہ نعمتوں سے تو جانور بھی لطف اندوز ہوتے ہیں نا. گائے بھوکی ہو, آپ کھانا ڈالو, ایسے نوالے بھر بھر کے کھاتی ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا ہدیناہ النجدین. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں تو جانور کو بھی ملی ہیں, لیکن ایک نعمت تمہیں ملی ہے, جانور کو نہیں ملی. جانور کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ شکر کیسے ادا کرنا ہے, تمہارا رب کون ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, یہ صلاحیت میں نے تمہارے اندر رکھی ہے. وہدیناہ النجدین, تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تمہیں یہ پہچان, تمہارا ضمیر ملامت کرتا ہے غلط کام کرتے ہوئے, اور اچھا کام کرتے ہوئے تمہارا ضمیر تمہاری حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو اس ضمیر سے فائدہ اٹھا کے اپنے رب کو پہچانو. سوچو کس نے یہ آنکھیں دی ہیں, اس کا شکر ادا کرو. جانور کے پاس یہ سوچنے کی طاقت نہیں ہے. دیکھو بلیاں بچے دیتی ہیں, کتنا پالتی ہیں بچوں کو محنت سے. بچے بڑے ہو کر اپنی اماں کو پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے, کیونکہ ان کے اندر یہ شکر کا مادہ ہے ہی نہیں, آزمائش ہی نہیں ہے نا ان کی, شکر کا مادہ ہی نہیں ہے, تبھی وہ برے بھی نہیں ہیں. لیکن انسان اپنی ماں کو پوچھتا ہے, جو پوچھتا ہے وہ نیک کہلاتا ہے, جو بھول جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے. جو اپنے باپ کو پوچھتا ہے نیک کہلاتا ہے, بھول جاتا ہے ناشکرا کہلاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں پھر اللہ کے بارے میں یہ قانون کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کو یاد کیوں نہیں کرتے, سوچتے کیوں نہیں ہو کہ اس کی نعمتوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تو اس لیے کیوں نہیں سوچتا, اس لیے نہیں سوچتا کہ اس کو پتا ہے جب میں سوچوں گا تو پھنسوں گا. آپ کو پتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی نے, آپ ہوٹل پہ گئے, کسی نے آپ کو چائے پلائی تھی, آج آپ کا نمبر تھا, اب آپ مان لو گے کہ اس نے مجھے چائے پلائی ہے, تو آپ کو اس کو پلانی پڑے گی کہ نہیں پلانی پڑے گی؟ تو آسان طریقہ یہ آپ بھول جاؤ کہ اس نے مجھے پلائی ہے, تو اس سے آپ کے پیسے کیا ہو جائیں گے, بچ جائیں. تو ایسے موقع پہ انسان کہتا ہے کیڑی چائے. وہ میں نے نہیں سنا تھا لطیفہ, ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا, کسی نے کہا کہ بھائی تو منت مان لے کہ جیسے ہی اللہ نے مجھے دریا سے نکالا تو میں اللہ کے نام پہ 2 دیگیں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس آدمی تھا, اس نے کہا میں کوئی منت نہیں مان رہا, میں بچ جاؤں گا. جب یقین ہو گیا نا اب تو ڈوب ہی رہا ہوں, تو اس نے منت مانی, اے اللہ تو نے اگر مجھے اس دریا کی موجوں سے نکال دیا تو 2 دیگیں تیرے نام پہ صدقے میں دوں گا. ایک لہر آئی اٹھا کے باہر. اب ناشکر آدمی کیا کرتا ہے, جیسے ہی باہر آیا کہتے کیڑی دیگ. دوسری لہر نے اٹھا کے واپس اندر. جیسے ہی اندر گیا بول رہا بھائی میں پوچھنا چاہ رہا تھا میٹھے چاول کی یا نمکین, فوراً بیان کیا کر دیا, چینج. تو کافر بھی یہی کرتا ہے. وہ اگر مان لے گا کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ نے کان دی ہیں, اللہ نے زبان دی ہے, تو زنا کرے گا, وہ ہے شراب پیے گا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, رشتے توڑے گا, نماز ضائع کرے گا, زکات سے بھاگے گا, سارے حکام کو فالو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کافر نے بڑا بہترین راستہ نکالا, کیڑا اللہ. کون اللہ, کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کون پیغمبر, کیڑا قرآن, کیڑی تورات, کیڑی انجیل, کیڑی حدیث, کون صحابہ,
او بھائی ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے ہیں اور آٹومیٹیکلی مر کے مٹی ہو کے ختم. کمبختو آٹومیٹیکلی ایک روبوٹ پیدا نہیں ہو سکتا. انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ ایک آنکھ آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتی. کیسا آٹومیٹیکلی ہے کہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. یہ آٹومیٹک کوئی ایسی مشین آج تک آپ نے دیکھی؟ اور اگر کوئی آٹو پہ کوئی مشین ہو تو وہ بھی انسان نے فٹ کی ہوئی ہوتی ہے، خود بخود نہیں ہوتی. ایسی آٹو مشین یار، آٹو مشینیں ہوتی ہیں نا، خود ہی کام، خودکار مشینیں جسے اردو میں کہتے ہیں، خودکار مشینیں، تو وہ بھی انسانوں نے بنائی ہوتی ہیں. وہاں تو کوئی بھی نہیں کہتا یہ روبوٹ خود بخود بن گیا، یہ سائیکل خود بخود بن گئی، یہ کیل خود بخود دیوار میں ٹھک گئی، یہ گھڑی خود بخود بن گئی. اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، خود بخود مرتے ہیں، خود بخود پیدا ہوتے ہیں. یہ وہی بات ہے کیڑی دیکھ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیڑی دیکھ تو اس کو تو اسی وقت لہر آ کے اندر کر دیا تھا، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کافر کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ایسا نہیں ہوگا لہر آ کے دوبارہ اندر لے جائے گی. ٹھیک ہے تو انکار کر دے، کیڑی دیکھ، کیڑا اللہ، کیڑا قرآن، کیڑی کتاب، انکار کر دے، لیکن غافل نہیں سمجھنا مجھے. سب کچھ میں نے بنایا، میں نے نعمتیں دی ہیں، تو ایک دن میں نے رکھا ہے جس میں میں تجھ سے حساب لوں گا. ایک کافر کا حساب ہوگا، ایک مسلمان کا حساب ہوگا. کافر کا حساب یہ ہوگا تو نے خدا کو مانا کیوں نہیں، پیغمبروں پر ایمان کیوں نہیں لایا. اور میرے اور آپ کا حساب ہوگا ایمان لا کے عمل کیوں نہیں کیا. ایمان جب لائے تھے تو میں نے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک کتنی جگہ کہا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ضائع نہیں کرتے. تو کیوں فجر میں سوتا رہتا تھا؟ ضائع کیوں کرتا تھا تو؟ کیوں نظر کی حفاظت نہیں کرتا تھا؟ اور اگر تجھ سے گناہ ہوتا تھا توبہ کیوں نہیں کرتا تھا؟ جو بد نظری کے گناہ ہے نا، اگر نہیں چھوٹ رہے تو بھائی چھوڑنے کی کوشش کرو، جرمانہ رکھو اپنے اوپر، کوئی سزا تو رکھو نا اپنے اوپر، کم تو ہو. کوئی گناہ لت پڑ گئی ہے تو کوشش تو کرو نا، کوشش بھی نہیں کر رہے، راضی ہو گئے بس کوئی بات نہیں بھائی مجھے تو عادت ہو گئی ہے، کرتا رہے پھر بیٹھ گئے. تو اللہ نے تو کہہ دیا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اڑاؤ مزے، آنا کدھر ہے، چھوڑوں گا نہیں میں. تو اس لیے ہمارا بھی حساب ہے میرے بھائی. ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلمان جب بدعمالی کرتا ہے تو سزا بھگتنے کے بعد نکل آئے گا جہنم سے. اسی چکر میں مسلمان بدعمالیاں کر رہے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ایمان کی برکت سے ایک دن بخشائے جائیں گے. مجھے ایک بات بتاؤ، جیل میں بھی 10 سال 15 سال سزا ہوتی ہے جرم کے بعد، تو بندہ نکل ہی آتا ہے نا. تو اس امید پہ کہ میں 10 سال جیل کاٹ کے نکل آؤں گا، کوئی جرم کرتا ہے؟ جو جرم کرتے ہیں نا وہ تو اس امید پہ کرتے ہیں ہم پکڑے ہی نہیں جائیں گے. اگر ان کو پہلے سے پتا ہو نا پکڑے جائیں گے 10 سال جیل ہو جائے گی، کوئی بھی نہ کرے جرم. 10 سال کے بعد جب نکلنے پر انسان جرم سے بچتا ہے تو وہاں ہزاروں سال، لاکھوں سال، کتنے سال ہمیں نہیں پتا، اور آگ میں پڑے رہنے سے انسان نہ ڈرے اور جرم پہ جرم کرتا چلا جائے، توبہ کی کوشش نہ کرے، اپنی اصلاح کی کوشش نہ کرے. جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میں عادت پڑ گئی ہے. بھائی تبلیغ میں نکلو 4 مہینے کے لیے، عادت چھوٹ جائے گی. نہ وہاں آپ کو چرس پینے کو ملے گی، نہ وہاں کوئی فحش فلمیں دیکھنے کا موقع ملے گا آپ کو، نہ وہاں کوئی اور غلط کاری کا موقع ملے گا آپ کو. 4 مہینے میں انسان کا بچہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں اتنا ٹائم کیسے نکالیں. تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی آپ کو بول دے 4 مہینے کے لیے چلا جا تو 4 لاکھ روپے تجھے ملیں گے، نکلے گا ٹائم کہ نہیں نکلے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ فوراً سے ابا راضی نہیں بھی ہو تو چپتو بھی جائے گا، ابا 4 لاکھ روپے لے کر آؤں گا، ٹائم ملے نہ ملے میں نے جانا ہے. تو دنیا کے لیے ٹائم ہے. بات یہ کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے حکام کی حیثیت کیا ہو گئی ہے؟ ختم. تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم 4 مہینے کے لیے گئے، گناہ چھوٹ گیا، واپس آئے تو پھر گناہ شروع ہو گیا ہم سے. بھائی چلو 4 مہینے تو چھوٹا رہا نا، کیا خیال ہے؟ تو دوبارہ چلے جاؤ، توبہ کرو، جرمانہ رکھو اپنے اوپر. اللہ نے نا امید تھوڑی کیا کہ جس سے گناہ ہو گیا تو بس اٹھا کے پھینک دوں گا اس کو میں جہنم میں. مہلت بھی تو دے رہا ہے نا، وہ مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ میں تجھے سنبھلنے کا موقع دے رہا ہوں، کوشش تو کر. کوشش ہی کا تو موقع دے رہا ہے. کوشش بھی نہ کرے اور اسی جرم پہ ڈٹا بھی رہے اور پھر امیدیں لگا کے بیٹھے کہ میں بخشایا جاؤں گا. تو پھر قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے کہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. اللہ کہتے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں ان قریب بدلہ ملے گا. تو اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اللہ کہہ رہے ہیں بدلہ ملے گا. تو اس لیے میرے بھائی عقل مندی کی بات یہی ہے کہ ہم اپنی حیثیت پہچانیں. ہاں تو میں یہ بات بیان یہاں سے شروع کیا تھا، انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے کہ میں بھیک میں سب کچھ ملا ہوا ہے، وہ سب میرا اپنا ہے. تو جب اپنا ہے تو پھر اللہ نے اس کو آر دلائی ہے. قرآن میں اللہ نے بتایا انا خلقناہم مما یعلمون، تم پانی کا ایک منی کا قطرہ تھے غلیظ، باقی اس میں سب چیزیں تمہیں گفٹ میں دی ہے، میں نے آنکھ لگا دی اس میں، ورنہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ پانی کا ایک ناپاک قطرہ جو جسم سے نکلے تو اتنا گندا ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ناپاک ہو جاتا ہے انسان، غسل فرض ہو جاتا ہے. اس غلیظ پانی سے میں نے تمہیں بنایا، حیض کے خون سے
اور غلیظ پانی کے ملاپ سے تمہیں بنایا ہے، یہ تمہاری اوقات ہے. باقی سارا جو ڈسٹیمپر اور فنیشنگ اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا، یہ تو میں نے کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں جمشید صاحب ہیں ان سے ملیے، یہ غفار صاحب ہیں ان سے ملیے، یہ 18 گریڈ کے آفیسر ہے، یہ 19 گریڈ کے آفیسر ہے، ان کی 4 ہیں، ان کو ایک بھی نہیں مل رہی. حالانکہ جس کو نہیں مل رہی وہ زیادہ خوش قسمت ہے. تیری ہو جائیں گی تو پتہ چلے گا. اللہ معاف فرمائے، میں نے مذاق میں ایسی بات کی، میرے گھر والے بھی بیان سنتے ہیں. تو خیر، تو اس لیے اللہ نے انسان کو اوقات یاد دلائی ہے کہ ہم نے تمہیں پانی سے بنایا ہے بھائی، یہ غلیظ پانی سے ہے، اس کے خون سے ہم نے تمہیں بنایا. یہ تمہاری اوریجنل اوقات ہے. اصل میں تم کیا تھے؟ یہ تھے. باقی ساری چیزیں ہم نے تمہیں گفٹ میں دی ہیں. اب تمہارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس زکوٰۃ دینے کا ٹائم نہیں ہے، والدین کی خدمت کا ٹائم نہیں ہے، تبلیغ میں 3 دن لگانے کا ٹائم نہیں ہے. حالانکہ تمہیں پتہ ہے میں جاؤں گا تو فائدہ ہوگا، مجھے دین پہ آ جاؤں گا، لیکن اس کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہر چیز کا ٹائم ہے، لیکن جب مر جائیں گے نا تو پھر فارغ ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لیے میں یہ سب کچھ الٹے کام کرتا ہوں. تو مردوں کو جا کے دیکھ لو، سب کا ٹائم پاس ہوا تھا تو وہاں پہنچے تھے. تو ٹائم سب کا پاس ہو رہا ہے. خوش قسمت وہ ہے جس کا اچھے کاموں میں پاس ہو جائے، بد قسمت وہ ہے جس کا برے کاموں میں پاس ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق